امریکہ کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ دنیا بھر میں اپنے مطلب کا رجیم چینج لائے، یعنی اپنی حمایت یافتہ یا آسان الفاظ میں کہیں تو امریکہ کو مختلف ممالک میں اپنی غلام حکومتوں کا راج پسند ہے۔ ایران میں اگر رجیم چینج کامیاب ہو جاتا تو کیا اس کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوگا؟ ایران میں براہ راست امریکی حمایت یافتہ حکومت کا قیام ہو جائے تو پاکستان کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر ایک مغرب نواز حکومت ایران میں قائم ہو جائے جو امریکی مفادات کے لیے کام کرے تو نہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کو تحفظ ملے گا بلکہ چین، روس اور اسلامی مزاحمتی تحریکوں کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوگا۔ اگر آج ہم نے ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کیا تو کل ہم بھی شام، لیبیا یا یوکرین جیسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ رجیم چینج بہت ہی چھوٹا لیکن انتہائی تفصیلی بیک گراؤنڈ رکھنے والا الفاظ، اور یہ الفاظ فیورٹ ہے امریکہ کا۔ امریکہ کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ دنیا بھر میں اپنے مطلب کا رجیم چینج لائے، یعنی اپنی حمایت یافتہ یا آسان الفاظ میں کہیں تو امریکہ کو مختلف ممالک میں اپنی غلام حکومتوں کا راج پسند ہے، اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے پیچھے ایرانی جوہری پروگرام کو روکنے کے علاوہ امریکہ کی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی جو شاید امریکی صدر ٹرمپ انجام تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ اب یہاں دو اہم سوالات جنم لیتے ہیں کہ امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے، اور کیا اس طرح کے رجیم چینجز سے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے؟ ضرور اس سوال کا جواب بھی آپ کو اس ڈاکومنٹری میں ملے گا، لیکن اس سے پہلے امریکہ کی اس رجیم چینج والی پالیسی پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ رجیم چینج امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، اگر ایسا کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ماضی میں امریکہ کی اس پالیسی کی ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں سامنے ہیں۔ 1953 میں ایران میں محمد مصدق کی جمہوری حکومت کو CIA اور برطانوی خفیہ اداروں نے مل کر گرایا اور شاہ ایران کو اقتدار دلایا گیا۔ 1973 میں چلی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں کے منتخب صدر سلواڈور کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل پنوشی کی آمریت کو مسلط کیا گیا۔ 2003 میں عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کو ہٹایا گیا اور وہاں بھی کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر کے حامد کرزئی کو اقتدار دلایا گیا۔ لیبیا میں قذافی کے خلاف بغاوت کی پشت پناہی کی گئی اور ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ شام میں بشار الاسد کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ امریکہ کی اسی پالیسی کے تحت یوکرین میں بھی روس نواز حکومت کو گرا کر مغرب نواز حکومت کو اقتدار دلایا گیا، جس سے خطے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ اچانک یا فوری نہیں بلکہ اس کے پیچھے منظم منصوبہ بندی اور حکمت عملی تھی۔ ایران میں اگر رجیم چینج کامیاب ہو جاتا تو کیا اس کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوگا؟ یقیناً جواب ہے ہاں۔ ایران میں اس وقت مغرب مخالف حکومت قائم ہے اور وہ ایک سپریم لیڈر کے ماتحت ہے، یعنی جمہوری حکومت کا حاکم اپنی جگہ، لیکن ان سب کے اوپر ایک سپریم لیڈر ہے جس کا نام ہے آغا علی خامنائی۔ ایرانی قوم، فوج اور حکومت سب ہی اپنے سپریم لیڈر کے حکم کے تابع ہیں اور منوان سے اسے قبول کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دو بڑی طاقتوں سے مسلسل ٹکراؤ کے باوجود امریکہ اب تک اپنی من پسند حکومت کا قیام کرنے میں ناکام ہے۔ شروع میں کیے گئے دو سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ امریکہ مغرب نواز حکومتیں جسے ہم رجیم چینج کہہ رہے ہیں وہ کیوں قائم کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ امریکہ خطے میں مخالف قوتوں پر سبقت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حکومتوں کے قیام سے اپنی گرفت مضبوط اور اجارہ داری چاہتا ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب جانتے ہیں کہ اگر ایران میں براہ راست امریکی حمایت یافتہ حکومت کا قیام ہو جائے تو پاکستان کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر ایک مغرب نواز حکومت ایران میں قائم ہو جائے جو امریکی مفادات کے لیے کام کرے تو نہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کو تحفظ ملے گا بلکہ چین، روس اور اسلامی مزاحمتی تحریکوں کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوگا، اور اس تمام صورتحال میں پاکستان کا توازن خطرے میں پڑ جائے گا۔ موجودہ ایرانی حکومت جس نظریے کے تحت قائم ہے اور جو سپریم لیڈر کا بیانیہ ہے وہ مکمل طور پر یہودی اور اسرائیلی سوچ کے خلاف ہے، اور جب تک اس نظریے کی سلامتی ہے اسرائیل براہ راست پاکستان میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔
बिलाशुबा कुछ हफ्तों कबल भारत से जंग में पाकिस्तान को बेहिसाब कामयाबियां मिली हैं और दुनिया भर में शाहीनों का मोराल बुलंद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को खित्ते में कई चैलेंजेस का सामना है। यानी पाकिस्तान को इस वक्त दोहरी जंग का सामना है। एक जानिब अंदरूनी खिलफशार, मुआशी मसाइल और सियासी बहरान, तो दूसरी जानिब बैरूनी खतरात जिनमें भारत की दुश्मनी, मगरिब का दबाव और शायद इसराइल की खुफिया मुदाखलत की कोशिश है। ऐसे में ईरान में मगरिब की हिमायत याफ्ता हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों का खुला मौका फराहम कर सकती है। इस कदर पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा, इस हवाले से माहिरीन की क्या राय है। खारजा पॉलिसियों पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई पॉलिसी में दूर अंदेशी का मुजाहरा करना होगा। साइबर सिक्योरिटी, दाखिली अमन व अमान और कौमी यकजहती को भी मजबूत बनाना होगा ताकि किसी भी रिजीम चेंज या बैरूनी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जिसमें सियासी क़यादत का भी अहम किरदार है। अगर आज हमने होशियारी का मुजाहरा ना किया तो कल हम भी शाम, लीबिया या यूक्रेन जैसी सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं।